اتنا پسند کہ اگر وہ کام کوئی کر لے تو اللہ اس کا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، جس کو کہتے ہیں شہید ہو جانا۔ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس کو سب معاف کر دیتا ہے، اس کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، جو بھی کچھ کیا اس نے سب معاف۔ اور شہید کی روح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے اڑتے پھرتے رہتے ہیں، یہ شہید لوگ۔ اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ان کو مردہ مت کہو، پھر منہ سے بڑی بات کہتا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہ شہید ہے، ہر شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو۔ ایک بات بتاؤں، عالم کے انتقال کے بعد اگر اس کو کوئی مردہ کہے، کیا کہے؟ مردہ، تو زیادہ سے زیادہ کوئی اس کو فاسق کہہ سکتا ہے، ٹھیک؟ ولی کی مثال کے بعد کوئی ولی کو مردہ کہے تو کوئی اس کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کہہ سکتا ہے، اس کا عقیدہ گمراہی کہتا ہے نا۔ لیکن شہید ایک عام آدمی ٹھیلا چلاتا تھا، کسان تھا، کھیت میں کام کرتا، لیکن وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ اب اس کو کوئی اگر مردہ کہے گا تو مفتیان کرام کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، کیونکہ یہ قرآن کا منکر ہے۔ وہ کسان تھا بھائیو، بلکہ بڑھ کے کہا باغے وقت اس کو وضو غسل بھی نہیں آتا تھا، لیکن صرف اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا مسلمان ہونے کی بنیاد پہ، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اس کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے، اس کا عمل نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ شہید ہونے نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی میری آپ کے؟ یہ شہید ہے، شہید کہ کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچاتا اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ مسلمان ہی شہید ہوتا ہے۔ مومن ہی کو ہم شہید کہتے ہیں، غیر مومن کو شہید ہم کہہ بھی نہیں سکتے، مومن صرف شہید ہے، اور جو شہید ہے انشاءاللہ وہ جنتی ہے، وہ مردہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ مگر اب سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناول پڑھ کے، دنیا کے اس مکر اور مکرو چہرے سے متاثر ہو کر ماں باپ کو بڑھاپے میں صدمے دینے والوں، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ غداریاں کرنے والوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، آنکھیں نکال نکال کر ماں باپ کو دیکھنے والوں، ماں باپ کو دکھ دینے والوں، ماں باپ کو گھروں سے نکال کر کبھی بہنوں کے یہاں کبھی بھائیوں کے یہاں پہنچانے والوں، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں گھر بسانے والوں، ماں باپ سے خرچہ روک کر مسجد مدرسوں میں اور نیک کام میں چندے دینے والوں، غور سے سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، گفتگو کا یہ حصہ ضرور یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ اس سے ناراض ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ناراض ہو تو بھی شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ، شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ماں باپ شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ اور آج تو لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرتے ہیں، پسند کی شادی، پسند کی شادی، پسند کی، اتنا بھوت سوارے پسند۔ میں نے کہا ماں باپ کب منع کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہے ہی پسند کی شادی، بس اتنا ہے کہ پہلے ماں باپ پسند کر لیں بعد میں تم پسند کر لیں۔ میرے بھائی اگر ماں باپ روک دیں، ماں باپ روک دے تو کعبے کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ ارے ماں باپ روک دے تو رکنے والا تو نبی کی زیارت سے بھی رک گیا۔ ماں کے روکنے پہ رکنے والا نبی کی زیارت سے رک گیا، لیکن کسی نے اس کو تان نہیں کیا کہ اویس اتنا بڑا عاشق تھا، ارے نبی کی زیارت سے تو رک گیا، گمنام ہو گیا، مرتبہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں، ماں کے کہنے پہ نبی کی زیارت سے رکے ہیں تو خدا نے ماں سے وفا کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا ہے کہ سب نبی سے دعا کروا رہے ہیں، اور نبی صحابہ کو بھیج کر اویس قرنی سے امت کے لیے دعا کر
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام یا رسول اللہ. لیکن میرے عزیز میرے بھائی ہم تو یہ چیزیں صرف دل بہلانے کے لیے سنتے ہیں، اس سے ہمیں عظمت پتہ نہیں چلی. تو میرے آقا نے فرمایا شہید ہو کر بھی ماں باپ اگر ناراض ہے جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید تھا اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں. یہ روایت میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو نقل کیا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی. اور کب تک وہ جنت کے باہر رہے گا؟ اس وقت تک جب تک اس کے ماں باپ کو راضی نہ کر دیا جائے. اگر ماں باپ راضی ہوئے تو ٹھیک، ورنہ وہ شہید ہو کر جنت نہیں مل سکتی. تو شرابی ہو کر کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ بے نمازی ہو کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے. اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا سے رخصت کرنا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر جانو. میں لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے. لوگ سال میں ایک بار حج کرتے ہیں. ماں باپ والو تم اتنے خوش نصیب ہو کہ ایک بار ایک دن میں اگر 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت کرو تو اللہ تمہیں ایک دن میں 100 مقبول حج کا ثواب عطا. لیکن یہ بات بھی کہوں شارحین حدیث نے، میں اپنی بات اب سمیٹنے لگا ہوں بلکہ ختم ہی کر دوں گا. خاص بات جب یہ جلسے میں یہ بات کہتے ہیں نا مولانا لوگ اور خطبہ لوگ کہ بھئی جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس کو کیا ملتا ہے؟ مقبول حج کا ثواب. لیکن پھر اس میں سب سمجھتے ہیں کہ میں تو ماں باپ کو خرچہ نہیں دوں گا دوا کھانے کا، گالیاں بھی دوں گا، مسجد کے زینے پہ بٹھا کے بھیک بھی منگواؤں گا، اور گھر جا کے جلسے کے بعد ماں کو دیکھوں گا مسکرا کے منافقانہ انداز میں جیسے ایئر ہوسٹس مسکراتے ہیں اس طرح مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. یہ آرٹیفیشل مسکراہٹ سے ماں باپ کو دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا. میں بڑی ذمہ داری سے یہاں بات کر رہا ہوں. علماء میرے پشت پہ موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہیں. ایک بات آپ کو کہوں، جب انسان کسی کو وہ مقام دے ہی نہ جو اس کا مقام ہو تو اس کا فائدہ نہیں ملتا. تھوڑی مشکل ہو گئی نا، بات آسان کرتا ہوں. اگر نبی کو دیکھو تو آدمی کیا بنتا ہے؟ اگر کچھ یاد ہو تو بول دیں. نبی پاک کو دیکھ کے کیا بنتا ہے؟ مل کے بولیں. تو ابو جہل کیوں صحابی نہیں ہے؟ ابو جہل کیوں صحابی نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو نبی مانتا ہی نہیں تھا. جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. توجہ، جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے، نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. دوسری بات، رمضان شریف میں اگر کوئی کافر مرے تو کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ مومن مرے گا رمضان شریف میں تو جنت ہے. کافر رمضان شریف میں مرا تو جنوری میں مرنا اور رمضان شریف میں مرنا اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اس نے رمضان شریف کو کبھی رمضان شریف مانا ہی نہیں. تو جس نے رمضان شریف کو رمضان شریف کا درجہ نہیں دیا اس کو رمضان شریف کی برکت نہیں مل سکتی. نبی کو نبی کے درجے پہ نہیں مانا تو اس کو وہ مقام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا، عتبہ کو ملا، شیبہ کو ملا. ارے بھائی جب نبی کے مقام کو نبی سمجھ کر کے اس نے نہیں دیکھا، وہ مقام نہیں دیا، تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے.